و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ میرے آرائز تقریباً اختتام پر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ سے کہنی تھی مجھے کہ بھائی آپ اپنے تمام فیصلوں کی ذمہ دار بن جائیے، اور جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے یوں ہی مت گزریں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ کو اپنے امام کی نصرت کرنی ہے، امام کے لیے تیاری کرنی ہے، تیاری کرو۔ کیسے تیاری کریں؟ ان کی پسند کو اختیار کرو، ان کی ناپسند سے دور ہو، یہ تیاری۔ آپ نے اور کس طرح تیاری کرنی تھی؟ بھئی کیا اسلحہ لے کے آنا ہے؟ وہ تو ظاہر مسئلہ ہے۔ کیا امام کو میرے تمہارے دیے ہوئے پیسے کام آئیں گے؟ نہیں۔ تو انہوں نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ نہ اسلحہ مانگتے ہیں، نہ پیسہ مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں ہم سے؟ سادہ سے جملے میں تربیت مانگ رہے ہیں۔ تربیت کرو۔ کیا تربیت کروں مولا؟ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ لوں، صبح جمعہ دعائے ندوہ پڑھ لوں، بہت اچھا ہے، ضرور پڑھو، لیکن سب سے بڑی تربیت یہ نہیں ہے جو ہفتے میں 10 منٹ کے لیے ہوتی ہے۔ تربیت وہ جو کیریکٹر کو چینج کر دے، اپنے کیریکٹر کو چینج کرو۔ مثال کے طور پر آج شب جمعہ، اگلے شب جمعہ تک اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ جیسے ہی کہیں موقع ملے کہ یہ وہ کام ہے جو امام کو پسند نہیں آئے گا، مت کرو۔ اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے چند دن یہ کام کر لیا، کیا کام کیا؟ امام کی پسند کو اپنی پسند پہ ترجیح دے دی، زندگی بدل جائے گی۔ اچھا اگر خدا نہ کرے یہ کام نہیں کیا تو پھر دوستوں میں 30-34 سال کے تجربے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، باقی کچھ فائدہ بھی نہیں دے گا۔ کوئی مجھ سے کہنا نہیں میں امام کی پسند کو ترک کروں گا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھوں گا، میں کہوں گا نہیں، تمہیں دعائے کمیل فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ تم بڑے محاذ میں شکست کھا رہے ہو، بار بار بڑے محاذ میں شکست کھا رہے ہو۔ ایک مثال آخر میں بالکل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور ذرا سا اس کو اپنی زندگی میں لا کے دیکھیے گا۔ مثال کیا عرض کروں؟ بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ آپ میں سے اکثر کے والدین حیات ہوں گے انشاءاللہ، جن کے والدین حیات ہیں اور وہ مثال کے طور پر ان کو ہر روز کوئی تحفہ دیں۔ آج کل تو مسائل بہت خراب ہو گئے ہیں، بچوں کے پاس والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کوئی ایک بندہ ہے جو ہر روز اپنے والدین کو تحفہ دیتا ہے، صبح دوپہر شام، 3 دفعہ، صبح دوپہر شام 3 دفعہ۔ صرف ایک مشکل ہے، دن میں 1 دفعہ ڈانٹتا ہے۔ 3 دفعہ تحفے بھیجتا ہے، 3 نہیں کرو 9 کر لو، اور 1 دفعہ بد زبانی کرتا ہے۔ 1 دفعہ بد زبانی کرتا ہے۔ بد زبانی کیا کرتا ہے؟ مثلا میں نے بالکل سلیج کرنے کی کوشش کی، ڈانٹتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، چیختا ہے، چلاتا ہے، ہر روز 9 تحفے دیتا ہے، 1 دفعہ ڈانٹتا ہے، تو اس کی ماں کیا کہے گی اسے؟ میرا خیال میں اس کی ماں اس سے کہے گی بیٹا تو تحفے نہ دیا کر، بدتمیزی نہ کر، تو جو ایک بدتمیزی کرتا ہے نا، یہ سارے تحفوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ 9 تحفے مت دو، 1 دفعہ بدتمیزی نہیں کرو۔ میرے خیال میں مجھے اپنے امام سے تعلق ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ خوش نہیں کر سکتے، ناراض تو مت کرو بھائی، خوش نہیں کر سکتے ناراض تو مت کرو، کم سے کم اتنا تو کرو۔
اچھا کیا سوچ کے کرو؟ یہ سوچ کے کرو ہم لوگ بالکل چوکھٹ پر ہیں انشاءاللہ. جس طرح سے لوگ بیان کر رہے ہیں واقعا اگر ہم سب لوگوں کو یہ سب چیزیں سامنے آنے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی ہم لوگ کہاں آگے پہنچ جائیں گے اگر ہم یہ سب سمجھ میں آنے لگے کہ بہت سارے لوگ کثرت سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کتنا نزدیک ہے، تم لوگوں کو نہیں معلوم. مثال کے طور پر دیکھیے میں نے عرض کیا میں 34 سال سے طالب علم ہوں. اب عمر ظاہر 50 سے اوپر میری عمر ہو رہی ہے. آپ اور میں جو لوگ اس ایج کے ہیں یا اس سے کم یا اس سے تھوڑے زیادہ ہیں، ابھی آپ نے نماز کے بعد زیارت پڑھی اور زیارت کے بعد وقت کے امام کے لیے یہ دعا پڑھی. کیا ہمارے بچپن میں پڑھتے تھے؟ نہیں. کنفرم بتا رہا ہوں نہیں. نہیں. اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کچھ تبدیل ہو گیا نا. کسی نے آیت اللہ بہدر سے پوچھا آغا امام کب تشریف لائیں گے؟ بڑا عجیب جواب دیا. کہنے گے کہ جب لوگ امام کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ آ جائیں. بھائی اس نے پوچھا کیسے دعائیں کریں گے؟ وہ وقت جب امام آئیں گے، جب سب لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے امام آ جائیں امام آ جائیں. اس نے پوچھا انٹرویو لینے والے نے لوگ اس وقت کیسے دعا کر رہے ہوں گے؟ کہنے گے سب لوگ اللہم کل ولی پڑھ رہے ہوں گے. سب لوگ پڑھ رہے ہوں گے. ابھی الحمدللہ مجھے 10-15 سال ہو گئے دنیا مختلف کونوں میں جاتے ہوئے نا، میں دیکھ رہا ہوں ایک عجیب فینومینا ہے، پہلے نہیں تھا. یہ چپے چپے میں لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، کونے کونے میں یہ لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں شاید وہ جو انہوں نے کہا تھا اب لگ رہا ہے کہ پورا ہو رہا ہے. یہ لوگ پہلے نہیں کر رہے تھے، اب کر رہے ہیں. پچھلی نسل تو ہم نے دیکھی ہے نا، 50 سال میں 1.5 نسل گزر جاتی ہے. پچھلی نسل تو ہم نے دیکھی، اپنی نسل تو ہمیں یاد ہے نا جب ہم 17 سال 15 سال کے تھے. یہ سب باتیں نہیں تھی، قطعاً نہیں تھی. تو یہ 30 سال میں ہم نے 1000 سال کا فیصلہ طے کیا، 1000 سال کا فیصلہ طے کیا. اب دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں وقت کے امام کے بارے میں طلب آئی. اب اگر کوئی جوان پھر یہ کہے کہ میں اس پہ محنت نہیں کروں گا تو میں اس سے کہوں گا بیٹا بہت نازک وقت میں غلط کام کر رہے ہو، بہت کریٹیکل ٹائم پہ غلط کام کیا. کیوں؟ کیونکہ شاید اب تو کیمپ بھی کنفرم ہو چکے ہوں. اب تو شاید باہر غلط جگہ سے نکلنے کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہو. تو تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو فوراً. میں سب سے یہ عرض کروں گا جس نے بھی جو کچھ سوچا ہے نا میں اپنی زندگی میں یہ کروں گا، بھائی کروں گا نہیں، اب کر لو، اب کر لو. نہیں معلوم ہمیں کتنی دیر ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے تو زندگی موت کا کس کو پتا. تو اعزائے محترم انشاءاللہ شب جمعہ ہے اور اس فرش عذاب میں عجیب تاثیر. یہاں پر کچھ دیر کے لیے لوگوں کے دل اہل بیت کی نورانیت کے سائے میں آ جاتے ہیں. دل اردو میں ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دل پسیج جاتے ہیں، یعنی سخت دل بھی نرم پڑ جاتا ہے. یہ تاثیر آتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صرف مجلس ختم ہونے کی دیر ہے، وہ ٹرانس ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کیا کرے؟ ابھی فیصلے کر لیں، ابھی فیصلے کر لیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دیا، خوش نہیں کر سکتے ناراض مت کرو. اپنے ہر فیصلے پہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لو بھائی ناراض نہیں کرنا، تو یہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. زندگی آرام سے اس طرف چلی جائے گی جس طرف امام لے جانا چاہ رہے. اور چند دن آپ نے کام کر لیا تو پھر تو معاملہ ختم. کیوں؟ صرف ایک نظر لطف چاہیے. ایک دفعہ امام کہہ دیں یہ میرا بندہ ہے بس. جن جوانوں نے مثال کے طور پر برف صاف کی ہو، اور میں نے بھی زندگی میں کبھی کیا ہوگا تو مجھے یاد ہے کیسے انسان کے ہاتھ ٹھٹر جاتے ہیں. جب کوئی بہت بڑی خدمت کر لو نا وقت کے امام کے لیے، تب اپنا سر جھکا کے امام سے کہو مولا آپ کی خاطر تھا، قبول کر دیں. بس کسی سے کچھ نہیں چاہیے، آپ سے چاہیے.
آپ قبول کر لیں. ایک دفعہ ان کی بارگاہ میں کوئی چھوٹا سا عمل قبول ہو گیا، بس پھر یہاں سے معاملہ پورا ہو گیا الحمدللہ. تو عزیزان محترم، تھوڑی سی محنت چاہیے، تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اس شب جمعہ میں جو ویکینڈ آنے والا ہے، اس میں کہیں کسی تنہائی میں بیٹھ کر امام سے کچھ وعدے کریں کہ امام آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کے لیے زندگی گزاریں گے. اور تھوڑا سا ان کی طرف سے ایک اشارہ مل گیا، کام نہیں ختم ہو. اور یہ مصائب کی دنیا بہت اچھی دنیا ہے. یہ مصائب کا وقت بہت زبردست وقت ہے. میں تو شاید آپ کے سامنے ویسے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا کہ جو آپ کو اس مصائب کی فضا میں لے جائے، لیکن جب کبھی بھی آپ کے سامنے ایسا ہو، کوئی ایسے مصائب پڑے جس سے آپ کا دل پوری گہرائی میں سید الشہداء کے لیے رونے لگے، اس وقت میں صاحب وقت سے کہیں مولا آپ قبول کر لیں، آپ قبول کر لیں. اور اپنے امام سے کہہ بھی دیجئے کہ مولا میرے دل میں جھانک کے دیکھیں آپ کے جد امجد کی محبت ہے یا نہیں. اگر میرے دل میں آپ کے جد امجد کی محبت ہے، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کریں، تاکہ انشاءاللہ وہ ایک دفعہ تھام لیں تو معاملہ ہی ختم ہو.